آپ کی جی بالکل ایسا ہی ہے. رات کو بنگش کالونی میں وہاں پہ حاضری تھی. ہمارے دوست ہیں علامہ مولانا شفیق قادری صاحب، ان کے ہاں دعوت تاہم سے فراغت کے بعد ہم جب وہاں سے نکلے پیر بدائی روڈ پہ، یہ تھانہ پیر بدائی کے حدود ہے، تو 6 نقاب پوش لڑکے تھے. انہوں نے تعاقب کیا تو ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اس طرح 6 نقاب پوش لڑکے تعاقب کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ابھی حال ہی میں آپ سب کو معلوم ہے کہ علامہ پیر غفران محمود سیالوی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی. وہ اپنے ایک دوست کے ہاں مدعو تھے، دعوت تام تھی. یہ ساری سٹوری جو ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ دوستوں سے شیئر کی، اور غفران محمود سیالوی صاحب کا بیان بھی آپ نے سماعت کیا. اب وہ کون لوگ تھے؟ جو 6 لوگ بائکس پر سوار ہو کر آئے تھے، ان میں سے 2 پکڑے گئے، اور اس کے بعد جو 4 فرار ہوئے تھے ان میں سے بھی 2 پکڑے گئے. تو 4 بندے جو پکڑے گئے ہیں یہ کہاں سے آئے تھے، کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو غفران محمود سیالوی صاحب کی ہی آڈیو آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں، جو کہ انہوں نے ایک بہت ہی پیارے ہمارے بھائی ہیں نادر اتاری صاحب، ان کو شیئر کی. میں وہ آڈیو آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں، آپ یہ سماعت کریں، باقی بات اس کے بعد کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ نادر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے آپ کی جی بالکل ایسا ہی ہے. رات کو بنگش کالونی میں وہاں پہ حاضری تھی. ہمارے دوست ہیں علامہ مولانا شفیق قادری صاحب، ان کے ہاں دعوت تاہم سے فراغت کے بعد ہم جب وہاں سے نکلے پیر بدائی روڈ پہ، یہ تھانہ پیر بدائی کے حدود ہے، تو 6 نقاب پوش لڑکے تھے. انہوں نے تعاقب کیا تو ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اس طرح 6 نقاب پوش لڑکے تعاقب کر رہے ہیں. تو میں نے آگے آ کے پھر گاڑی آہستہ کر لی. میں نے کہا ڈرائیور کو کہ آہستہ کر لو تاکہ میں لڑکوں کو انفارم کروں. پیچھے علامہ شفیق قادری صاحب کو میں نے انفارم کیا تو اللہ ان کو خوش رکھے، وہ 12-13 لڑکوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ آ گئے، دیگر لڑکے بھی آ گئے. تو اتفاق سے پولیس گشت پہ وہاں تھی موٹر سائیکل پہ. تو جو ہی انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے دوڑیں لگا دی. تو لڑکوں نے تعاقب کیا. علامہ شفیق قادری صاحب نے بھی، علامہ ہاشم مجددی صاحب بھی تھے، سید عبد الرحمان سیالوی صاحب بھی تھے، دیگر بھی کافی احباب تھے. تو پولیس سمیت انہوں نے تعاقب کیا. 2 کو انہوں نے پکڑ لیا، 4 جو ہے وہ بھاگ گئے. تو جو 4 بھاگے ہیں ان میں سے ایک کا فون گر گیا تھا. تو پولیس نے اپنے طور پہ پھر ان کو ڈیل کیا کہ آپ کا موبائل ہے لے جائیں. تو وہ اس خیال سے واپس آئے کہ کوئی بندہ ہے جس کے ہاتھ میں موبائل لگا ہے تو واپس لیں. وہ واپس لینے آئے تو پولیس آگے ان کے انتظار میں تھی، پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر لیا. اس طرح 4 بندے جو ہے وہ پیر بدائی تھانے میں بند ہیں. تو ابتدائی جو ہے تفتیش ہمارے سامنے، جو ابتدائی 2 لڑکے پکڑے گئے تھے، 2 تو بعد میں پولیس خود پکڑ کے لائی ہے. تو جو ابتدا میں 2 لڑکے پکڑے گئے تھے جن کے نام جو ہے وہ مینشن ہے، تو انہوں نے ہمارے سامنے جو ہے تھانے میں یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم 6 کے 6 جامع رضویہ کے دور حدیث کے طالب علم ہیں. اور واقعی ان کے پاس کارڈ بھی تھے، وہ ہم نے کارڈ باقاعدہ دیکھیں، دور حدیث کے طالب علم تھے. اور ہم باقاعدہ طور پہ ایک پری پلان ہمارا ایک معاملہ تھا، تو ہم ان کو تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے اور گاڑی ڈیمیج کرنا چاہتے تھے. اور معصومیت اور بھولا پن دیکھیں، نہیں ہم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم ویسے ہی ان کو تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے. اندازہ کریں آپ لوگ. تو یہ معاملہ ہوا ہے جی. ابھی درخواست دی ہے، 4 لڑکے گرفتار ہیں، 2 ابھی فرار ہیں. یہ معاملات چل رہے ہیں. بس دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان شریوں کے شر سے محفوظ رکھے. جی دوستو، آپ نے سماعت کیا کہ غفران سیالوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا تعلق جامعہ رضویہ کے ساتھ تھا، اور وہ 2 جو موقع پر ہی پکڑے گئے تھے ان کی پکچر بھی آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. یہ سامنے آپ کے وہ پکچر لگی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک کا نام مصباح الحسنین ضیائی ہے اور دوسرے کا نام عباس حسین ضیائی ہے. یہ دونوں دورۃ الحدیث کے طالب علم ہیں جو کہ جامعہ رضویہ کے اندر پڑھتے ہیں. اب یہ ساری صورتحال آپ دوستوں کے سامنے ہے. حنیف قریشی جو ویڈیو پر ویڈیو بناتا جا رہا تھا اور دعوت اسلامی کو اس نے بڑا ایکسپوز کرنے کی ناکام کوشش کی، اور دعوت اسلامی کے بڑے بڑے جو ذمہ داران، بالخصوص حاجی عمران اتاری صاحب جو نگران شورا ہیں، حاجی شاہد صاحب، ان کے بارے میں، دیگر کئی اور اراکین شورا، حاجی عبدالحبیب صاحب کے حوالے سے اس بندے نے ان کو ڈون تک کہا، غنڈے تک کہا اور گالی برگیڈ تک کہا. لیکن جناب وہ ساری باتیں ان کے اندر پائی گئی. جو اس نے دعوت اسلامی کے اوپر الزام لگایا تھا وہ ایک الزام بھی یہ ثابت نہیں کر سکا، یہ ایک بھی چیز کا ثبوت نہیں لا سکا. اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ خود ہی اپنی باتوں کے اندر پھنس گیا. اس نے دعوت اسلامی والوں کو گنڈا کہا، ان کو ڈون کہا، ان کو بدماش کہا، ان کو جناب والا گالی برگیڈ کہا، لیکن وہ ساری باتیں ان کے اندر موجود ہیں. یہاں تک کہ یہ جو قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی اس کے اندر بھی ان کے طلبہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے لڑکے موجود ہیں. تو اب یہ سارا کچھ کس نے کروایا ہے؟ کیا یہ حسین الدین شاہ صاحب کروا رہے ہیں، یا یہ حنیف قریشی صاحب کروا رہے ہیں، یا پھر وہ طالب علم خود کر رہے ہیں؟ آخر یہ ملی بھگت ہے. اور غفران محمود سیالوی صاحب سے تو پہلے سے ہی اس بندے کو بڑی خلش ہے. یہ بندہ غفران محمود سیالوی صاحب کے حوالے سے بد زبانی کرتا رہتا ہے.
اور وقتاً فوقتاً وہ بھی اس کو جواب تو دیتے ہیں، لیکن اس حد تک چلے جانا اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہنڈے بھیج دینا اور پھر نقاب پوش بندوں کو بھیجنا اور پھر قاتلانہ حملے کی کوشش کرنا، یہ بالکل قابل مذمت ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حنیف قریشی کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ باقی حنیف قریشی اپنی ویڈیوز کے اندر حاجی عمران اتاری صاحب کو بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ ڈون ہے، یہ ڈون ہے، تو اب ذرا خود غور کرو کہ ڈون تو حنیف قریشی خود نکلا ہے، اس نے اپنے لڑکوں کو بھیجا ہے، ظاہری بات ہے وہ اس کے کہنے پر ہی گئے ہوں گے، تو اس نے ان کو بھیجا اور پھر انہوں نے قاتلانہ حملے کی کوشش کی، وہ نقاب پوش تھے، وہ ساری جو سچویشن ہے آپ دوستوں نے وہ سماعت کی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے حوالے سے یہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیلاتا رہا، جو باتیں کرتا رہا وہ ساری باتیں جو ہے ان کے اندر موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی حنیف قریشی کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو فرمائے۔